اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا الی آخر السورہ۔ سورۃ العادیات یہ سورت مکی ہے، 11 آیتوں پہ مشتمل ہے، نزولی ترتیب کے اعتبار سے 14ویں نمبر پر ہے۔ اس کا نام ہے سورۃ العادیات کیونکہ اس میں پہلا لفظ ہے والعادیات۔ اس کا مضمون ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان فرمائی ہے۔ انسان اپنے رب کا کھاتا ہے لیکن اپنے رب کا گاتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پرزور انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اور یہاں انسان سے خصوصاً کافر لوگ مراد ہیں۔ اس سے بڑی کیا ناشکری ہے کہ اس رب کا کھائیں اور کسی اور کی لاکھوں کروڑوں کی عبادت کریں اس ایک اللہ کو چھوڑ کر۔ اور اللہ نے انسان کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ انسان مال کا بڑا حریص ہوتا ہے، مال سے شدید محبت کرتا ہے، اس لیے بخیل بھی ہوتا ہے۔ لالچی، بخیل، یہ دونوں صفت بڑی بری صفتیں ہیں، اور یہ آتی ہیں اس لیے کیونکہ انسان مال سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے جتنی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانفتے ہوئے، ہنہناتے ہوئے۔ یہ میدان جہاد میں جو گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے انہی گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ ہم اپنے گاڑی، گھوڑے، بنگلے یا کسی مخلوق کی قسم کھائیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی قسم کھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو بھی قسم کھانی ہو فلیحلف باللہ، تو وہ اللہ رب العالمین کی ہی قسم کھائے، لیکن اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کے امپورٹنس، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ آپ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنی معمولی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانفتے ہوئے، ہنہناتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، پس ان گھوڑوں کی بھی قسم ہے جو ٹاپو مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو بعض گھوڑوں کی ٹاپو، ان کے پیر آپس میں ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور بعض گھوڑے جب پتھریلی زمینوں پہ دوڑتے ہیں تو پیر جب پتھر پہ تیزی سے پڑتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فالموریات، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں نکالتے ہیں، قدحا، ٹاپو مار مار کر، تیزی سے دوڑ کر، فالمغیرات صبحا، بس قسم ہے ان گھوڑوں کی بھی جو صبح صبح دھاوا بول دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان مجاہدین کی قسم نہیں کھائی ہے، جبکہ حملہ تو دھاوا حملہ کرنے والے مجاہدین ہوتے تھے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے گھوڑوں کی، اور دھاوا بولنے کی جو صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے اوپر ڈال دیا۔ فالمغیرات صبحا، صبح صبح دھاوا بولنے والے گھوڑوں کی قسم، اس لیے کیونکہ یہ گھوڑے مین ہتھیار تھے صبح دھاوا بولنے کے۔ صبح اچانک حملہ کرنا ہے، انسان دوڑ کے جائے گا، لوگ جاگ جائیں گے۔ گھوڑا تیز رفتار ہو، اس لیے اللہ نے تیز رفتار گھوڑے کو بیان کرنے کے لیے 2 خوبیاں بتائیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو ہانفتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے ہیں، جو چنگاریاں نکالنے والے گھوڑے ہیں، مطلب ہوا کہ بہت تیز رفتار، دشمن کی طرف خوب تیزی سے بڑھنے والے گھوڑے ہیں، اور صبح کے وقت یہ دھاوا بولنے والے گھوڑے ہیں۔ فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، پھر یہ اڑا دیتے ہیں اس وقت گرد و غبار کو، یہ بھی تیز رفتاری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فوسطن به جمعا، اتنی تیز رفتار کے ساتھ جب ایک گھوڑا، ایک مرد مجاہد اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کے آتا ہے تو دشمنوں کی فوج میں بیچوں بیچ میں گھس جاتا ہے۔ فوسطن، وسط کے معنی بیچ، فوسطن به جمعا، اس وقت اس تیز رفتاری کے ساتھ یہ گھوڑے
دشمنوں کی لشکر میں، فوج میں بے تحاشا گھس جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے جی جان لگا دیتے ہیں۔ اب اتنی قسمیں کھانے کے بعد، یہ سب قسم ہے، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی ایک ایک ایکٹیویٹی اور ان کی صفات کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یقیناً یہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کفور کے معنی بھی ناشکرا ہوتا ہے عربی میں، اور کنود کے معنی بھی ناشکرا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ یہاں پر اللہ نے لکنود، کنود کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکنود الذی تنسیہ سیئۃ واحدۃ حسنات کثیرہ ویعامل اللہ علی عقد عوض، کہ ایسا بندہ کہ جس کے ساتھ اللہ ہزارہ احسانات فرمائے، اس کے ساتھ کبھی تقدیر میں کچھ اونچ نیچ لکھا ہوا ہے، سال ہر سال خوش ہے، ایک بار اس کو سال میں کوئی غم پہنچ گیا، وہ نماز روزہ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جائے گا۔ تو یہ ناشکری کی ایک اعلیٰ لیول ہے، اور خطرناک قسم کا ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ احسانات کرتے رہیں، احسانات کرتے رہیں، احسانات کرتے رہیں، کبھی آپ سے چوک ہو جائے یا آپ نے کسی مصلحت کے تحت اس کو وہ چیز نہیں دی جو اس کو دیتے رہے، وہ فوراً آپ کے خلاف ہو جائے، فوراً وہ آپ کی ناشکری کرنے لگے، برائیاں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خاص طور سے کفار اپنے رب کے اسی طرح کے ناشکرے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کا سب کچھ دیا ہوا اس زمین پہ اپنائے ہوئے، لیکن اب اپنے رب کی یہ ناشکری برابر کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تقدیر کے اعتبار سے فوراً بلیم دیں گے کس کو؟ اپنے رب کو۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے اپنے شرک کا بھی الزام اللہ رب العالمین کو دے دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو ان لوگوں نے کہا محمد کیا بار بار ہمیں سمجھاتے ہو؟ اگر تمہارا رب اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، مطلب ہم کر رہے ہیں تو وہی کروا رہا ہے، وہ چاہتا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے کالے کرتوتوں کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ کو لوگ ٹھہراتے تھے۔ کنود کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان ایک تو ناشکرا ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ اللہ سے جب معاملات کرتا ہے تو ایسا کر رہا ہے جیسے بزنس کرتا ہو، اللہ سے بدلے کی بھاونا سے معاملات ڈیل کرتا ہے، یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ فوراً چاہیے، دنیا کا فائدہ چاہیے، ہر چیز اللہ سے بدلے کی بھاونا سے کر رہا ہے، جیسے اللہ سے کچھ پہلے طے ہو، یہ میں عبادت کروں گا تو اس کے بدلے میں ہم کو یہ چاہیے، میں تیری یہ تعریف کروں گا، حمد کروں گا تو مجھے بدلے میں یہ چاہیے۔ اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَامِلُ اللَّهَ عَلَىٰ عَقْدٍ عِوَضٍ، ایسا ایگریمنٹ جس میں کچھ بدلے میں ملے، اس طرح سے اللہ سے معاملہ کرتا ہے، اس طرح کا ناشکرا انسان۔ اور عام طور سے یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو بخیل ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں گے، کبھی نہیں نکالیں گے، لیکن جیسے ہی گھر میں کوئی مصیبت آئی، کوئی ان کو ضرورت پڑی تو کیا کہیں گے کہ میرا یہ کام کر دے اللہ تعالیٰ، اگر ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، 1000 روپے صدقہ کروں گا، 10 مسکینوں کو کھلاؤں گا، ٹھنڈی میں 10 کمبل بانٹوں گا، اس طرح کی نیت منت مان لیتے ہیں لوگ۔ تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جیسے سودے بازی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے بزنس کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء اہل حدیث نے یہ حکم اور مسئلہ بتایا ہے کہ منت ماننا اپنے آپ میں، یہ اسٹارٹنگ میں اس طرح سے اللہ سے سودے بازی کرنا یہ ناپسندیدہ امر ہے، اس طرح نہیں ماننا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونا تو وہی ہے جو تقدیر میں تمہارے لکھا ہے، جس کے لیے تم مان رہے ہو کہ لڑکا پاس ہو جائے تو یہ بزنس میں سفل ہو جائیں، تو یہ اچھے سے ڈیلیوری ہو جائے تو یہ کروں گا، یہ کروں، اللہ سے سب ایگریمنٹ جو کر رہے ہونا تو وہی ہے جو تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ لیکن تمہارے اوپر یہ جو عذاب آیا ہے دماغ میں کہ تم اس طرح سے اللہ سے ڈیلنگ کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخیلوں سے مال نکالنے کا ایک طریقہ ہے، یہ کنجوس خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، تو چل اس راستے سے تو خرچ کر۔ تو اللہ رب العالمین سے ایسے معاملات نہیں طے کرنے چاہیے جیسے انسان بدلے کی بھاونا سے انسانوں سے معاملے طے کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی۔ فرمائے انسان گنہگار ہے، ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے،
اور اس بات کا گواہ وہ خود ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود اپنی گناہوں پر، اپنے کرتوتوں پر، اپنے کالے کارناموں پہ گواہ ہے۔ انسان جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ میں کون سا کام غلط کرتا ہوں، اور یہی جانکاری ان کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن کا علم، دین کا علم یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تو تمہارے خلاف، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ قرآن انسان کے خلاف بھی ہوگا، انسان کے پچھ میں بھی ہوگا۔ اگر ہم دین کا علم جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے خلاف ہوگا، اور اگر ہم جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو ہمارے حق میں ہوگا۔ اکثر انسان جانتا ہے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یعنی جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے، گواہ خود ہے کہ ہاں یہ گناہ میں کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن جسم کے اعضاء گواہی دینا شروع کر دیں گے، بولنا شروع کر دیں گے، سارے رجسٹر نامے اعمال سامنے ہو جائیں گے، اور اس کے خلاف اس کے جسم کے اعضاء ہی ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ انسان خود اپنے کالے کارناموں پر، اپنی ناشکری پر، جو کچھ کر رہا ہے زمین پر، یہ خود اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال کی محبت میں بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اللہ نے یہ بات انسان کے متعلق فرمایا، کیونکہ انسان کو اللہ جانتا ہے، اسی نے بنایا ہے، اس کے نفس سے واقف ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، بے انتہا سخت ہے۔ جب بے انتہا سخت ہوگا انسان مال کی محبت میں، یعنی ایک پیسہ وہ کہیں خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ایسا انسان پکا ہے وہ حقوق نہیں ادا کرے گا۔ اس کو ماں باپ پر بھی خرچ کرنے میں کنجوسی لگے گی، بھاری پڑے گا، بچوں پہ بھی خرچ کرنے میں بھاری پڑے گا، بلکہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کر پائے گا، کیونکہ وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ اور اس شدید محبت کی وجہ سے دو بڑی برائیاں اس کے اندر آئیں گی۔ ایک یہ کہ وہ انسان انتہائی زیادہ لالچی ہوگا، کہیں بھی وہ ایسی حرکتیں کر دے گا جہاں جوتا چپل دو چار پا جائے، اور دوسری برائی بے انتہا بخیل ہوگا، اور اس بخیلی کی وجہ سے اس کا اپنا بھی نقصان ہوگا، اور اس کے اعلی اولاد، اس کے آس پاس رہنے والوں کا نقصان ہوگا جو لوگ اس کی ذمہ داری میں ہیں، کیونکہ انسان بے انتہا مال سے محبت کر رہا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے کثیر الحب للمال، انسان مال سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہی شدید محبت مال کی انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ حقوق بھی نہیں ادا کرتا ہے جو اس کے اوپر فرض تھے، جو اس کے اوپر واجب تھے۔ وہ اپنے نفس کی شہوت کو، وہ اپنے محبت کو، جو مال کی محبت ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اور اللہ کے حق کو چھوڑ دیتا ہے، بندوں کے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے۔ کل ھذا لأنه قصر نظره على هذه الدار، یہ مال کی محبت آتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ انسان نے اپنی نگاہ بس زمین پہ رکھی ہے، بس اسی دنیا تک محدود کر لی اپنے آپ کو، آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا۔ وغفل عن الآخرہ، آخرت سے غافل ہو گیا۔ جتنا انسان آخرت سے غافل ہوگا اتنا ہی شدید محبت اس کو مال سے ہو جائے گی۔ اب یہ دو باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ وہ دن آئے گا جو کچھ قبروں میں ہے سب کچھ کھول کر باہر نکال کر رکھ دیا جائے گا، مردہ لاشوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، ننگے دھڑنگے سب نکلیں گے اور بھاگیں گے میدان محشر کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کیا انسان کو یہ بات نہیں پتہ ہے؟ معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کو تو پتہ ہی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، صرف زمین سے انسان کو نکالا ہی نہیں جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا جو انسانوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، چاہے وہ مال کی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو، منافقت ہو، ایمان ہو، کفر ہو، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا، کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً اللہ رب العالمین، دنیا والوں کا رب، انسانوں کا رب، ان سب بندوں کے بارے میں اس دن سب سے زیادہ خبر رکھنے والا ہوگا اور ہے۔ یعنی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، قیامت کے دن انسان کے سینے میں کیا ہے، کس قبر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین اس صورت میں انسان کی جو یہ دو
کمیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں کا حق بھی کھا جاتا ہے، وہ مین وجہ کیا ہے کہ ایک تو ناشکرہ ہے، دوسری وجہ ہے مال کی شدید محبت ہے، اور ان دونوں برائیوں کی جڑ کیا ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہے، دنیا کے بارے میں صرف سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اخیر میں انسان کو قبر یاد دلا رہا ہے، یہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کھڑا کیا جائے گا، تمہارے دل کے راز کو بھی دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، لہٰذا خبردار خبردار خبردار، آخرت کو توجہ دو اور دنیا کو اتنی اہمیت دو جتنی اہمیت دینے کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔